بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 دسمبر ہے۔ 25 دسمبر دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم دن کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس دن حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے معجزات عطا فرمائے، کتب عطا فرمائی، صحائف عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام، جنہیں یسوع کا نام بھی دیا جاتا ہے اور عربی لغت میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کی حیثیت ایک تابناک حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا فرمائے گئے، ان میں حیرت انگیز طور پر ایسے ایسے معجزات ہیں کہ آج موجودہ سائنس کی دنیا بھی ان کی تشریح اور تعبیر کرنے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پر بائبل مقدس میں ہی واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے، ہواؤں کو آرڈر دیتے تھے اور ہواؤں کے طوفان رک جایا کرتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اندھوں کو بینا کر دیتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کوڑیوں کو، جن کو لوگ دھتکار کے شہر سے باہر چھوڑ آیا کرتے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام ان کو صاف اور پاک کر دیا کرتے تھے۔ جبکہ مسلمانوں کی کتاب مقدس قرآن حکیم میں حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت معجزہ بھی اس کے علاوہ مینشن کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مٹی کے پرندے بنایا کرتے تھے اور ان میں پھونک مارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ امر ربی کی حیثیت سے وہ پرندے اڑنے لگ جایا کرتے تھے۔ یہ معجزات دراصل ہر کتاب میں کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہیں، اور آخری کتاب جو مسلمانوں پر نازل ہوئی، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات واضح طور پر موجود ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو پیدائش کا تعلق ہے وہ بذات خود ایک معجزہ ہے کہ آپ کی پیدائش میں باپ کا کردار سامنے نہیں آتا، حتیٰ کہ قرآن حکیم میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ مسیح یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بالکل آدم کی حیثیت سے ہوئی۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو نہ وہاں ماں زیر بحث آتی ہے اور نہ باپ زیر بحث آتا ہے، بالکل اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ اور پیدائش کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں باپ کا فیکٹر نظر نہیں آتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امر ربی کی صفت عطا فرما رکھی تھی۔ یہ امر ربی کی صفت ہی دراصل اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم الاسماء ہیں، جو کہ اللہ رب العالمین نے اپنی پھونک جب آدم کے نتنوں میں ڈالی تو آدم جیتا جاگتا ہو گیا، اور اس پھونک کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات جو بائبل مقدس میں واضح طور پر نظر آتی ہیں، اس میں بہت کھلے احکامات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹی گواہی نہ دو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، عدالتوں میں انصاف قائم کرو، اپنے پڑوسی سے محبت رکھو، اپنے دشمن سے حتیٰ کہ محبت رکھو، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تمہارے گال پر ایک تماچا مارے تو دوسرا گال اس کے سامنے پیش کر دو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ریاکاری کو مسترد فرماتے ہیں، اور انہوں نے بڑی تعلیمات میں واضح طور پر بیان فرمایا، اے فریسیو، تم دراصل سجی ہوئی قبریں ہو کہ اوپر سے تم نے تو خوبصورت زرق برق پوشاک پہنے ہوئے ہیں، لیکن تمہارا باطن انتہائی تعفن زدہ ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ فرماتے ہیں پہلے اپنے باطن کو صاف کرو، ظاہر کی فکر نہ کرو، کیونکہ ظاہر کو صاف کرنا تو کسی بھی ایک
منافق کا کام ہے، اور جبکہ باطن کو صاف کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن شفاف ہو گیا، آپ کے خیالات میں پاکیزگی پیدا ہو گئی۔ یہ اخلاقی تعلیمات جو ہیں درس عیسوی کا ہی خاصہ ہیں۔ بنیادی بات ہم یہ سمجھتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں کہ یہاں دو ٹوک تعلیمات ہیں، اور حضرت مسیح یہ فرماتے ہیں جیسے ایک عورت کو انہوں نے چنگا کیا، اس کو بہت مدتوں سے خون جاری تھا، تو وہ اس کے باپ نے آ کر کہا کہ اس کی ہماری ساری جائیداد لگ چکی ہوئی ہے، اور تب بھی کسی بھی حکیم یا طبیب سے علاج نہیں ہو سکا۔ حضرت مسیح نے اس کے کپڑے کو چھوا اور وہ بھلی چنگی ہو گئی۔ اس نے کہا، باپ نے کہا، اے مسیح یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، یہ دراصل تیرا ایمان ہے جس نے تجھے چنگا کیا، اور یا تیری بیٹی کو چنگا کیا۔ حضرت مسیح کی تعلیمات یہی ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے وقف کر دو، تمام اخلاقی قوانین کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اور اپنے دل کو پاک اور صاف اور شفاف رکھا جائے، تاکہ ہمارا باطن روشن ہو اور ہمیں آسمانی دنیا سے عروج کرنے کا موقع حاصل ہو سکے۔ یہ سماوی دنیا کی طرف عروج کرنا ہی دراصل انسان کی عظمت ہے۔ آج 25 دسمبر ہے۔ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کو اور تمام نوع انسانی کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ دلی خواہش رکھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو یہ پیغام ہے یہ تمام دنیا میں گونجے، اور تمام دنیا اتحاد، امن اور تنظیم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ رکھ کر اپنا وقت گزارے، تاکہ اس زمین کی مانگ میں سندور بھرا جائے، اور انسان بجائے اس کے کہ ذاتی لالچ اور ہوس کی طرف متوجہ ہو، وہ اپنے خالق حقیقی کی طرف متوجہ ہے۔ ہماری طرف سے آپ سب کو دلی مبارکباد۔